يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور بڑے طبقے میں یہ تصور عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہم کلمہ گو ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور حق پر ہیں اگر ہم سچے ہیں، اور یقیناً ہمارے سوا جو دیگر مذاہب ہیں، جو دیگر دین ہیں، وہ قابل رد ہیں. اسلام ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ ہماری شفاعت ہونی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافع محشر ہیں. تو یہ تکلیف، یہ اذیت، یہ مصیبت، یہ امتحان، یہ ابتلا کیوں؟ یہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، میں آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ بتاؤں. اور اسلام کی تاریخ اگر کہی جائے گی تو حضور علیہ السلام سے اسلام کی تاریخ شروع نہیں ہوتی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ باضابطہ نام اسلام ہمارے دین کا پڑا، لیکن اسلام پر ہی حضرت آدم بھی تھے، حضرت نوح بھی تھے، حضرت زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے. یہ دوسری بات ہے کہ اس زمانے میں الگ الگ نام دیے گئے، لیکن حقیقتاً ان سب کا مذہب اسلام تھا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی بن کر اسی اسلام کے جھنڈے کو لے کر آگے کی طرف روانہ ہوئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابتلاء و آزمائش، امتحان، مصیبتیں، تکالیف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا خاصہ رہی ہیں. اور کوئی نبی اور کوئی اللہ کا نیک بندہ روئے زمین پر ایسا نہیں دکھایا جا سکتا ہے کہ جسے ابتلاء و آزمائش کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑا ہو. حضرت آدم کو دنیا میں، جنت سے دنیا میں بھیج کر آزمایا گیا. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں مقید کر کے آزمایا گیا. حضرت نوح کو نگاہوں کے سامنے بیٹے کو غرقاب کر کے آزمایا گیا. حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں چھری دے کر آزمایا گیا، اور حضرت اسماعیل کو اپنا گلا دے کر آزمایا گیا. حضرت موسیٰ کو فرعون کے ذریعہ آزمایا گیا. حضرت عیسیٰ کو اپنی قوم کے ذریعہ آزمایا گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ
جو جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوا ہے اسے اسی قدر ابتلاء و آزمائش کے مرحلے سے گزرنا پڑا ہے، اور یقیناً ان میں سب سے زیادہ محبوب میں ہوں، تو سب سے زیادہ امتحان کے مرحلے سے مجھے گزرنا پڑا ہے۔ اور یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتحان اور حضور کی ابتلاء و آزمائش کی طرف میں اگر اشارہ کرتا چلوں گا تو بات بڑی طویل اور لمبی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر حضور کے بعد ہم صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، صوفیاء اعظام اور بزرگان دین کو دیکھیں، اہل اللہ کو دیکھیں، ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہ ملے گا جو ابتلاء و آزمائش کے دور سے نہ گزرا ہو۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ بھی ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، اے لوگو تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے صرف اتنا کہنے پر چھوٹ جاؤ گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، ان لوگوں کو آزمایا نہیں جائے گا جنہوں نے ایمان کے دعوے کیے؟ پتہ چلا کہ امتحان اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے۔ جناب اقبال نے اسی کو کہا ہے، چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ یہ فارسی کا شعر ہے، لیکن عطا رام پوری ایک اردو کے شاعر ہیں، بڑا ہی خوب اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کانپنے لگتا ہوں کہتے ہوئے مسلم خود کو، کانپنے لگتا ہوں کہتے ہوئے مسلم خود کو کہ تقاضے مجھے ایمان کے معلوم ہیں سب۔ اور ایک اور شاعر نے کہا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو عزیزان محترم، ایک مسلمان کو آنے والی آزمائش اور امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور اس کے خلاف اگر کوئی بے عملی کا شکار ہے اور اس تصور میں ڈوبا ہوا ہے کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر عمل میں کچھ ہم کمی بھی کریں گے، نمازیں اگر ہم صرف جمعہ کی بھی پڑھ لیں گے، عیدین کی نمازوں سے بھی ہم کام چلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی کی شفاعت کس دن کام آئے گی؟ حضور کا وعدہ ہے، تو ہمارے حضور علیہ السلام ہماری شفاعت فرمائیں گے، اللہ کی شان رحمانی ہمارے کام آئے گی، ہمارے ولیوں کا دامن ہمارے کام آئے گا۔ تو یاد رکھیں یہ مسلمانی اور اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سماعت کریں کہ یہ اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ اور مسلمانوں کی فکر نہیں ہے، یہ عقیدہ اگر ہے تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، جسے قرآن نے مختلف مقامات پر کوڈ کیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہودی کہ ہم نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے تو کلمہ ہمارے لیے ڈھال نہیں ہے، ہمارے گناہوں کو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو بھی الٹا سیدھا ہم کام کریں گے تو یہ کلمہ ہمارے لیے ایک جذب کرنے والا اور ایک ہضم کرنے والا کوئی چورن ہے کہ اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد کوئی گناہ ہمیں تکلیف اور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہم تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قرآن کی سورۃ المائدہ ہے، فرمان باری تعالیٰ کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحبوہ، یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں، یعنی ہم اس کے چہیتے اور اس کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اور سورہ اعراف میں ہے فرمان باری تعالیٰ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثل يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے، یہودیوں کے ایسے برے جانشین آئے
جو کتاب کے وارث ہوئے، کتاب سے مراد یہاں توریت و انجیل، اس کے وارث ہوئے، اور وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو یہ اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں 4 باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے تھے، رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے تھے۔ نمبر 2 کہ وہ نافرمانی کے باوجود کہتے تھے کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا اور اس پر ہماری پکڑ نہیں ہونی ہے۔ نمبر 3 اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی تو اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا۔ نمبر 4 کہ یہ سارے جرم نادانی میں وہ نہیں کرتے تھے بلکہ وہ دانستہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ آج اپنی قوم کا ہم حال دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ توریت کا حکم رشوت لے کر بدلتے تھے۔ آج ہمارے دارالافتاء میں بھی اگر فتویٰ جائے، فتویٰ اگر اپنوں کا ہوگا تو اسے پسے پشت ڈال دیا جائے گا یا حکم بدل کر سنایا جائے گا، اور اگر وہ جسے نہیں جان رہے ہیں یا اس کے مبدا مخالف ہے تو حال یہ ہوگا کہ فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے جو کسی کی نگاہوں سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو جو عمل یہود کا تھا، قوم بنی اسرائیل کا تھا، وہ آج یہ قوم مسلم کر رہی ہے۔ نمبر 2 نافرمانی کے باوجود کہتے تھے کہ ہمارا گناہ بخش دیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ نہیں ہونی ہے۔ آج یہی ہمارے ساتھ بھی ہے، تھوڑا سی تبدیلی کے ساتھ، کہ بھائی ہم نے تو فلاں پیر کا دامن پکڑا ہوا ہے، ہم نبی کی شفاعت ہمارے کام آنی ہے، ولیوں کا سایہ ہمیں کام آنا ہے، اور یہ کام آنا ہے اور وہ کام آنا ہے۔ عزیزان محترم سن لیں، اگر ایسا تصور اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ رشوت لے کر شرعی حکم بدل دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں وندے ماترم کا معاملہ ہو یا یوگا کا معاملہ ہو، جب پیسے لینے کی باری آئی تو ہمارے اس ملک کے ایڈڈ مدرسوں نے پورا قانون بدل دیا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو یوگا ہوتا ہے، یہ یوگا کوئی ورزش نہیں ہے صاحب، اور ورزش کے لیے کوئی ایک دن نہیں ہوتا ہے، بلکہ یوگا ایک باضابطہ ہندوانہ رسم ہے جو قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس میں بتوں کی پوجا بھی ہے، شرکیہ اشلوک بھی جس میں ہے، جس میں سوریہ نمسکار بھی ہے، جس میں اور دوسری چیزیں بھی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جن کے زبان سے شرک اور ناجائز اور بدعت کا فتویٰ دیتے ہوئے جن کے زبان نہیں تھکتے تھے، ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ اپنے مدرسوں میں ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ چڑھا کر اور سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جو سوریہ نمسکار کا نقشہ ہے وہ اپنے مدرسوں میں کرتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ سوچو کہ اس قوم پر اللہ کا غضب نازل نہ ہو تو کیا ہو۔ یہ یہود کی راہ پر ہے کیونکہ قرآن کی راہ پر ہے۔ یقیناً قرآن سے ان کا تعلق نہیں رہ گیا ہے، قرآن سے اپنے مطلب کی جو چیز نکلتی ہے وہ لیتے ہیں، جو اپنے مطلب کی چیز نہیں ہوتی ہے یہ اسے پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں، سارا جو جرم ہے یہ نادانستگی میں نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر ایسے لوگ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور مرتے مرتے کم از کم ہدایت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے، شام میں کافر ہوں گے، صبح میں شام میں مسلمان ہوں گے، صبح میں کافر ہوں گے۔ اور دین پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا ہاتھ پر انگارے رہنا جیسا ہوگا۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آج ہمیں عزم کرنا ہوگا، وقت کتنا ہی سخت آ جائے، ہمیں قتل کر دیا جائے، ہمارے گھر بار کو لوٹ لیا جائے، اولاد ہماری ختم ہو جائے، ہماری نسلوں کو مٹانے کی دھمکیاں دی جائے، ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں سیرت ابراہیم اور سیرت اسماعیل اسی بات کا ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا، اور ہر چیز کا ہم سودا کر سکتے ہیں لیکن دین کا اور ایمان کا سودا کرنے کے لیے ہم کسی طرح بھی تیار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ یہ جذبہ، یہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ عزیزان محترم،
اس آیت میں یہودیوں کے ایک سرکشی یہ بھی بیان ہوئی ہے، یہ نافرمانیوں کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان پر اس کی پکڑ نہیں ہونی ہے۔ یہودیوں کسی سرکشی کی بنیاد پر یہ لوگ اس ظلم میں مبتلا ہیں کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ عز و جل کے پیارے ہیں، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہیں ہونا ہے۔ فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنے بدعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس کر گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن فلاں پیر کے مرید ہیں لہٰذا بخشے جائیں گے، گناہوں پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ ان کا طرز عمل کیا ہے اور ان کا طرز عمل کس بات کی اور کس جانب عکاسی کر رہا ہے۔ شاید وہی دور ہے جس کی خبر اس روایت میں بھی دی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انقریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طریقے سے بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے، وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن کی تلاوت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہی انگلیوں پر گنے چنے آج نظر آتے ہیں، لیکن جو کرنے والے بھی ہیں تو یقیناً اس سے خالی نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت تو ہے لیکن روح تلاوت نہیں ہے، روح تلاوت نہیں ہے۔ تو وہ قرآن کی تلاوت جو کریں گے وہ کیوں کریں گے؟ وہ شوق اور لذت سے خالی ہو کر کریں گے۔ ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے، یہ کریں گے تو جنت ملے گی اور یہ کریں گے تو جنت مل جائے گی اور یہ نفل پڑھ لیں گے تو جنت مل جائے گی۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے سوسائٹی اور ہمارے معاشرے میں فرائض ادا کرنے والوں کی بڑی کمی ہے، لیکن نوافل کا زمانہ آتا ہے تو لسٹ لے کر نوافل پڑھنے والوں کی بھیڑ ہو جائے گی۔ کیا وہ لالچ میں کر رہے ہیں؟ جناب اقبال نے کیا یہ خوب کہا ہے، سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ بندے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو تجارت کی نیت سے کہ کس میں کتنی نیکی ہے اور کتنی کمی ہے وہ ناپ تول کے عبادت کرتا ہے۔ یہ سوداگری نہیں ہے، تجارت بزنس نہیں ہے، یہ تمہارا دھندا نہیں ہے کہ دھندا کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے یہ دیکھ کر مارکیٹ میں اترو۔ یہ عبادت جو ہے اللہ کی عبادت ہے یہ، اس لیے اس کو بزنس اور دھندے کے اعتبار سے اس کو ناپنا تولنا بند کرو۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے زمانے کی عظیم ولیہ ہیں، وہ ہاتھ میں عالم جذب میں اٹھی ہیں، ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلی اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر چلی۔ راستے میں حضرت سیدنا حسن بصری مل گئے، کہا رابعہ کہاں چلی؟ کہا میں جا رہی ہوں، اس آگ سے جنت کو جلا ڈالوں گی اور اس پانی سے میں دوزخ کو بجھا دوں گی۔ لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ کے خوف میں عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اللہ کی نہ جنت کی لالچ میں ہونی چاہیے نہ دوزخ کے خوف سے ہونا چاہیے، عبادت تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ جناب اقبال نے اسی کو کہا، سوداگری نہیں عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کے خوف سے گناہوں میں کمی وہ نہیں کریں گے، وہ گناہوں میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے، کہیں گے ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی، کیوں تو ہم تو موحد ہیں، ہم تو اللہ شرک نہیں کرتے اور اللہ تو صرف شرک کرنے والوں کو ہی سزا دے گا۔ یاد رکھیں یہ ہماری خام خیالی ہے اور ہماری غفلت ہے کہ سزا صرف انہیں ملنی ہے، ہمیں نہیں ملنی ہے۔ سیدنا امام محمد غزالی حجت الاسلام زمانہ جسے کہتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ توقع جو توبہ عبادت میں سرور کی رغبت پیدا کرے وہ رجا یعنی امید ہے، اور ہر وہ امید جو عبادت میں فطور اور باطل کی طرف جھکاؤ پیدا کرے وہ دھوکہ ہے۔ جیسے کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ وہ گناہ کو ترک کر دے اور عمل میں مشغول ہو جائے تو شیطان اس سے آ کر کہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں عذاب میں اور تکلیف میں ڈالتے ہو؟ ارے تمہارا رب تو کریم ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، اور تم نبی آخر الزمان کے امتی ہیں، وہ جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں داخل نہیں کر دیں گے حضور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کی آیت تم نے نہیں سنی وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
یہ فضائل تمہارے بارے میں ہے، تو کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ اس کا مطلب یہ، کیوں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ تو توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگے، اور وہ بندہ یہ شیطان کے اس ترغیب پر توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگے، تو فرماتے ہیں وہ شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس صورت میں بندے پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اس کے بہت بڑے عذاب سے ڈرائے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ اگرچہ کریم ہے لیکن وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ان کے کفر سے اللہ کا کچھ بھی بگڑنے نہیں والا ہے، لیکن وہ رحمان ہونے کے باوجود کافروں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، بلکہ وہ عذاب، مشقت، بیماریاں، فقر اور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مسلط کر دیتا ہے، اسی طرح وہ ان چیزوں کو ان سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے اور اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں، اور میں کس طرح سے میں دھوکے میں رہوں۔ بس خوف اور امید اور رہنما جو لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں، جو بات عمل کی رغبت پیدا نہ کرے، وہ تمنا اور دھوکہ ہے، اور اکثر لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں، آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، وہ دھوکے میں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ عنقریب اس امت کے پچھلے لوگوں کے دلوں پر دھوکہ غالب ہو جائے گا۔ اور دھوکہ کیا ہے؟ یہی دھوکہ، یہ اللہ کی رحمت کا دھوکہ، یہی شفاعت کا دھوکہ، یہی بخشش کا دھوکہ، یہ ان پر یہ دھوکہ غالب آ جائے گا۔ اور آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا۔ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے، یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں۔ آج سے کتنے سال پہلے؟ آج سے تقریباً کہہ لیجئے کہ 1000 سال پہلے، 900 سے لے کر 1000 سال پہلے تقریباً امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر! یہ عشرہ مبشرہ جن میں سیدنا ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ہیں، حال یہ کہ جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، لیکن حال یہ ہوتا تھا کہ رات کی تنہائی میں وہ اپنی داڑھی پکڑ کر رب کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، میرے مولا اگر تو نے مجھے پکڑ لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہماری نجات کا ذریعہ ہے، میرے مولا گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو وہ جو سراپا نیک نہیں، سراپا نیکی تھے کہ جن کو دیکھ کر بندہ نیکیاں حاصل کیا کرتا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے اللہ سے اس قدر خوف کھایا کرتے تھے۔ اور آج جو ہم سراپا گناہوں کے مجسمہ ہیں، گناہوں کے پتلے بن کر رہ گئے ہیں، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر دلیر ہیں، ڈھیٹ ہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں احساس گناہ نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شبہات سے بچتے تھے، خواہشات سے بچتے تھے، باوجود تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے وہ روکایا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں یا دنیا غیر و غر، یہ دنیا میرے غیر کو دھوکہ دے، میرے پاس سے دور ہو جا، اور پوری رات گڑ گڑا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور پہلے بزرگوں کو یہ حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات عفو و مغفرت محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو اعمال کے باوجود ان بزرگوں کو رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ بہرحال اس تمام بزرگوں کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر ہم نے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہودیوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ اگر ہمیں سزا بھی ملے گی تو سزا کیسی ہوگی؟ سزا ویسی ہوگی کہ جیسے والدین اپنے بچوں کو تادیباً سزا دیتے ہیں، ادب سکھانے کے لیے سزا دیتے ہیں تاکہ بچے غلطی سے باز آ جائیں، دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں، وہ تادیباً سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ جتنے دن ہم لوگوں نے
وہ سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کی، اس کی سرزنش ہوگی۔ وہ کتنے دن ہوئی تھی؟ 40 دن بعضوں نے کہا ہے، بعضوں نے 7 دن کہا ہے، مختلف روایات ہے۔ تو اتنے دن تھوڑی سی سزا ہونی ہے، اور اس کے بعد بس سارا معاملہ ہمارا ختم ہو جانا ہے۔ چنانچہ قرآن نے اسی کو پیش کیا ہے، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ وہ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند روز ہم کو آگ چھوئے گی، اور لن تمسنا النار، ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی، تو ہمیں تو ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ دوزخ ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر صرف اتنی مدت کہ جتنے عرصے ان کے آباء و اجداد نے بچڑے کو پوجا تھا۔ بہرحال یہ تصور ہے، تو یہ کیا ہے؟ قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا، ایک جگہ یہ بھی آیا کہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ قرآن نے اس کے کہا کہ کیا کتاب الہی کے بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض باتوں کو نہیں مانتے ہو؟ بعض باتوں کو وہ مانتے تھے جو اپنے مطلب کی ہوتی تھی، اور جو اپنے مطلب کی نہیں ہوتی تھی تو وہ نہیں مانتے تھے۔ آج یہی حال ہمارا قرآن کے ساتھ ہے۔ جو جنت کا معاملہ آیا ہے، جنت کا بیان ہے، وہ سمجھتے ہمارے لیے ہے، اور جو جہنم کا ہے، جو وعیدیں آئی ہیں، اس کو سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، بدعقیدہ کے لیے، فلانے کے لیے، فلانے کے لیے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے آئی ہیں۔ تو ایسے مسلمان بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے حکم میں ہوتے ہیں کہ کچھ کو تو مانتے ہیں اپنی طبیعت کی چیز کو، اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے لیے قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، الحمد کی الف سے لے کر والناس تک کی سین پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ایک مومن کامل کا طریقہ و وتیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وقت اس بات کی اب اجازت نہیں دیتا کہ کس طریقے سے ہمارے آج کے خطبہ نے، آج کے شعراء نے خواب غفلت میں مست کر دیا ہے، اور قوم کے ایک بڑے طبقے کو وہ بے عمل بنانے کی پوری تحریک چلا رہے ہیں کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تازہ تازہ شعر لو، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور سارے دعوے کر رہے ہیں ہاتھ اٹھا اٹھا کے، نعت کی محفل میں ہمیں ہے، ہم بھی تو محمد کے غلام ہیں، ہمارا بھی کفن میلا نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول بنا لیا گیا ہے، اور اس طریقے کا نہ جانے کتنے اشعار ہیں۔ انشاءاللہ ان اشعار کی روشنی میں جو ہم عقیدہ بناتے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے موقع دیا تو کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول پر، قرآن پر ہمیں واقعی خوش عقیدگی کے ساتھ سچی طریقے سے عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔